بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا غور سے سنیے. دیکھیں, پہلے تو آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے. کوئی علاقہ اسلام آباد کا آپ نے چھوڑنا نہیں, کیونکہ 2 تاریخ کو ہم کیوں انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ کہ غداروں نے امریکہ کے ساتھ مل کے اس 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو سازش کے ذریعے ختم کیا. دوسری چیز, انہوں نے جو حکومت ہمارے پہ مسلط کی, 30 سال سے جو لوگ چوری کر رہے تھے, جو اس ملک کے مانے ہوئے کرپٹ لوگ تھے, وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے. یہ دوسری وجہ, جس میں کرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. 8 ارب نیب میں, 16 ارب FIA میں, جس میں انہوں نے آتے ساتھ ہی مقصود چپڑاسی وہ مرا, 3 اور گواہ تھے جو ان کے FIA کے کیسز میں تھے, وہ مرے. جس نے تفتیش کی تھی ڈاکٹر رضوان, وہ ہارٹ اٹیک سے مرا, اور جو دوسرا تفتیش کرنے والا تھا اس کو ہارٹ اٹیک ابھی زندہ ہے. آتے ساتھ ہی چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. ایک ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہو, آپ کو کوئی اس کے ملک پہ بیرونی طاقتوں سے حملہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے اوپر چور اور ڈاکوں کو مسلط کرے, ملک اندر سے ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ سازش کا دوسرا حصہ تھا کہ جو امریکہ نے یہ مسلط کی ہمارے اوپر, یہ یاد رکھیں کہ یہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں لے کے آئے ان لوگوں کو, وہ اپنی غلامی کروانے کے لیے ان چوروں کو لے کے آئے. اور تیسری چیز, آتے ساتھ ہی ان امریکہ کے غلام کرپٹ ترین لوگوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا؟ آتے ساتھ ہی انہوں نے سارے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے, نیب کو ختم کیا, FIA کے اوپر جو ملزم ہے وہ کبھی قاضی نہیں بن سکتا, کوئی جو چور ہے وہ اپنا احتساب نہیں کر سکتا. آتے ساتھ ہی FIA کو اپنے نیچے کیا, نیب کو شہباز شریف نے اپنے نیچے کیا, اور یہ سب سے زیادہ ضروری سمجھنے کے لیے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے ختم کیے نیب امینڈمنٹ کر کے. 1100 ارب روپے, یہ جو ہمارے اوپر, اس کے بعد کیا کیا؟ ساری چیزیں جو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی مارچ اور ہمارے اوپر مہنگائی کے الزامات, وہ مہنگائی انہوں نے کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آتے ساتھ ہی کی. تو ایک طرف لوگوں کے اوپر مہنگائی مسلط کر دی, لوگوں کے اوپر انہوں نے وہ بوجھ ڈالا عام آدمی کے اوپر, پٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس سب مہنگی. پھر آٹا, گھی, چاول دگنے, کوئی چیز دیکھیں جو کہ آج آسمانوں پہ نہیں گئی. تو ایک طرف قیمتیں آسمانوں پہ اور معیشت زمین پہ. روپیہ 30 روپے ڈالر زیادہ مہنگا ہو گیا, یعنی روپیہ 30 ڈالر کے مقابلے میں 30 روپے اور گر گیا. اس سے ابھی اور مہنگائی آنی ہے, مزید اور مہنگائی آنی ہے, کیونکہ جو آپ چیزیں خریدیں گے باہر سے, ابھی جگہ ڈیزل مہنگا تو یہ بھی اور مہنگا ہوگا, بجلی اور مہنگی ہوگی.
पेट्रोल और महंगा होगा, गैस और महंगी होगी, उसके अलावा जो चीजें हैं खाने पीने की वो महंगी होंगी। तो इन्होंने, चोरों ने आके अपने सारे केसेस खत्म कर दिए, लोगों के ऊपर महंगाई का अजाब डाल दिया, और फिर जो माइशत थी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि 17 साल में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की माइशत की, वो हमारे आखिरी 2 सालों में थी। इकोनॉमिक सर्वे में मुताबिक जो गवर्नमेंट ने, इस हुकूमत ने पब्लिश किया है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, असल मुल्क तरक्की तब करता है जब उसकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। दूसरी चीज, जब वो टैक्स इकट्ठे करता है ताकि अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करता है। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, और जो इंडस्ट्री जो लोगों को रोजगार देती है, हमने 55 लाख नौकरियां दी, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में है। इन दोनों हुकूमतों से ज्यादा नौकरियां हमने दी। 6% के ऊपर हमारी इकोनॉमी, दौलत में इजाफा हो रहा था। इंडस्ट्री हमारी चल रही थी। ज़राअत में 4.4% ज़राअत हमारी बढ़ी। कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया जो हमारे दौर में आया। बम्पर क्रॉप्स हुई, यानी तारीख रिकॉर्ड, हमारे चावल, हमारे मकई, हमारे गंदम हुई पिछले साल रिकॉर्ड गंदम हुई। तो जो मुल्क की ज़राअत भी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी। आईटी एक्सपोर्ट्स 2 सालों में 70% बढ़ी, वो भी बढ़ रहा था। तो क्या वजह थी कि इस हुकूमत को गिरा के इन चोरों को बैठाया, जो सारा कुछ आज नीचे। आज पाकिस्तान, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अब कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकेगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमें कह रहे थे कि IMF की गुलामी, हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। अब लोगों को पता चला महंगाई क्या है, हमने रोकी हुई थी। हमें भी IMF कहता था कि बस अच्छा सुनो बस 2 के लिए अपनी एनर्जी बचा लो। अच्छा सुनो फिर से सुने। एक तरफ 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमेरिकनों के साथ मिलकर गिराई। अमेरिका क्यों चाहता था ये चोरों को? क्योंकि ये उनके गुलामी करेंगे, हर चीज करेंगे जो वो हुक्म मिलेगा वहां से। रूस से तेल हम ले रहे थे, हिंदुस्तान ने तेल रूस से लेके कम कीमत पे अपने लोगों को तेल बेचा। उन्होंने डीजल और पेट्रोल 25 रुपए लीटर कम किया, जबकि हम 88 रुपए लीटर बढ़ा रहे थे पेट्रोल, और 110 डीजल बढ़ा रहे थे। 45%। बस डीजल ठीक है, वो आजकल बाहर गया हुआ है कहीं। वो जब मुश्किल वक्त आता है उम्रा करने चला जाता है। अच्छा सुने जरा, हुआ क्या पाकिस्तान से। मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 तारीख को आपने घर घर जाना है, ख्वातीन आपने जाना है, दरवाजे खड़खड़ाने हैं, लोगों को कहना है, हमारे लिए नहीं, आपने अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। आपने लोगों को ये बताना है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये सारी कौम की जिम्मेदारी है कि आप मुजाहरे करें। कराची में लोग निकले हुए हैं। बस मैं कदम ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बात पूरी करने दो।
تو سنو 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 سنو، آپ سب ایک بات سن لیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرو، جس کو جہاد کہتے ہیں، یہ حکم ہے اس کا۔ ظلم کے سامنے کبھی اپنا سر نہیں جھکاتے، کیونکہ ظلم مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جو بھی ہمیں کہتا ہے ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ وہ جب آپ کو حکم دیتا ہے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اس کے وہ تو خود کفیل ہے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق ہمیں پڑتا ہے، ہم جب اس کے حکم پہ چلتے ہیں ہماری بہتری ہے۔ وہ اللہ ہمارے سے پیار کرتا ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس لیے آپ کو ساری ہدایت آپ کی بہتری کے لیے دیتا ہے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، سارے پاکستانیوں کا فرض ہے اس وقت کہ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ ہم نے پرامن احتجاج ہمیشہ کیا، ہم انشاءاللہ 2 تاریخ کو، اور آپ نے پورا زور لگانا ہے، گھروں میں جانا ہے، ڈور ٹو ڈور جانا ہے۔ آپ نے دیکھیں اب سے لے کے 2 تاریخ تک سب کی ذمہ داری آج کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو نکالنا ہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم 2 تاریخ کو اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ کے اندر ثابت کریں گے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، ایک قوم۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس وقت اپنی قوم کی خواتین، اپنے نوجوانوں کی، اپنی قوم کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی آواز بلند کریں گے، اور میں کہوں کہ ساری قوم ہماری ہمیشہ فیملیز نکلتی ہیں، بچے بھی نکلتے ہیں، کیونکہ ہم ساری قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ یہ یاد رکھیں پاکستان کا نعرہ کیا تھا، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میرا رشتہ کیا، اور یہ سنیں دیکھو، جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کو میں نہیں مانتا، کسی کے ساتھ نہیں جھکتا۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس کے سامنے لوگ جھک کے غلامی کرتے ہیں وہ ہے خوف۔ آپ کو خوف کا بت توڑنا ہوتا ہے۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ تو بڑا بت خوف کا ہے، اس کی وجہ سے لوگ غلامی کرتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہے، کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ ساری زندگی وہ پچھتائے کہ وہ یزید کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے امام حسین کی مدد نہیں کی۔ ہر زمانے میں یزید آتا ہے، اور ہر زمانے میں یزید خوف کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ میری اپنی قوم کو سب سے بڑا، یہ جو ادھر ہم کھڑے ہیں، ایک ہی میرے ساری قوم کو، ایک جو میں جس طرح اپنے بچوں کو ایک ہی سبق دیتا ہوں کہ یہ جو خوف ہے، یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ خوف انسان سے ہر غلط کام کرواتا ہے۔ وہ جو پولیس والوں نے ٹیئر گیسنگ کی، سامنے عورتیں بچے کھڑے تھے، کس لیے کی؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ غلط ہے، خوف تھا کہ نوکری نہ چلی جائے۔ انہیں پتا تھا کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جی اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے چوروں کا، نوکری نہ چلی جائے۔ یہ جو خوف ہے، دیکھیں علامہ اقبال کی جو ساری، آپ ان کی فلسفہ پڑھے، شاعری پڑھے، وہ مسلمانوں کو جگا رہے تھے، کیونکہ مسلمان اس وقت انگریز کے خوف سے غلام بنے ہوئے تھے۔ ان کی ساری شاعری مسلمانوں کو جگانے کے لیے تھی کہ صرف
ایک آزاد قوم بڑے کام کرتی ہے. صرف ایک آزاد قوم اٹھتی ہے. لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے جو انسان کو ایک چھوٹا انسان بڑے انسان کو چھوٹا انسان سمجھتا ہے. لا الہ الا اللہ وہ زنجیر توڑ دیتا ہے جو انسان کو روکتا ہے اقبال کے شاہین بننے سے. آج آپ سب کے لیے ہم نے یہ جو چور اوپر بیٹھ کے اور جنہوں نے 25 کو ظلم کیا لوگوں پہ خوف پھیلانے کے لیے، میں آج سب کو یہ کہتا ہوں کہ 2 تاریخ کو ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ ایک آزاد قوم ہے اور یہ قوم واقعی لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ان کے دلوں میں ہے. کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. انشاءاللہ چپ کرو، فکر نہ کرو. ایک منٹ سو دیکھیں میرے سے صرف ایک آخر میں آپ سب سے پھر ہے، میری بہنوں نے بھی وہ کرنا ہے، نوجوانوں نے بھی وہ کرنا ہے. گھر گھر آپ نے جا کے ابھی سے لے کے 2 تاریخ کی تیاری کرانی اور سب کو خوشخبری سنا دینی ہے کہ انشاءاللہ کل سے بارشیں شروع ہے اور موسم بھی اللہ نے اچھا کر دینا ہے.